بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. ایمان لانے والو، صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حاضرین محترم، سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے عنوان سے ہم اپنی 16ویں گفتگو 16 ماہ رمضان کو کر رہے ہیں، جہاں ہم روزانہ کوئی نہ کوئی اپنی خطا، اپنی غلطیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ غلطیاں چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، فکری ہو، دینی ہو، اسلامی ہو. یہ غلطیاں، کوتاہیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی، جس کو ہم نہیں سمجھتے وہ بھی، تھوڑا سا آئینہ دکھاتے ہوئے پچھلے تمام تقاریر میں 15 تک آپ اسے سماعت فرما لیں. یقیناً یہ ساری خطائیں جو رمضان میں ہم اپنے آپ کو اصلاح کی منزل پر لے کے جانا چاہتے ہیں، پہلے ان خطاؤں کو دیکھیں جو پورے سال، پوری زندگی میں ہم کرتے رہتے ہیں. یہ اچھا موقع ملا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم ان خطاؤں اور غلطیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس کی تلافی کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کبھی اصلاح نفس کے اعتبار سے، اصلاح دین کے عنوان سے، اصلاح اخلاق کے بنیاد پر، یا اصلاح بدنی ہو، نفسی ہو، معاشرتی ہو، سوسائٹی والی ہو، یا وہ ہم طہارات کے ضمن میں اصلاح، یا نجاسات کے ضمن میں اصلاح، یا عبادات میں اصلاح، یا معاملات میں اصلاح، چاہے وہ عقیدتاً ہو، یعنی اصولی باتوں میں، عقائد میں اصلاح، اور فروعات، احکامات میں اس کی اصلاح، مسائل زندگی میں اصلاح، ساری چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماہ رمضان میں. جہاں تک اصلاح نفس کی بات آئی، بڑی بڑی باتیں توجہ کے اعتبار سے ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی بعثت کے پیش نظر معتبر اسلامی کتابیں اور قرآن مجید میں احکام الہی بیان ہوتے ہیں. اسی طرح آسمانی کتابوں میں، خصوصاً قرآن مجید میں جو خاتم المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے، ائمہ معصومین کی امامت، جس کے ارشادات زندگی کے ہر پہلو کے لیے کتب حدیث میں موجود ہے. اسی طرح انسانی فطرت، عقل، وجدان کے پیش نظر جو انسان کے پاس الہی امانتیں ہیں، دنیا اور آخرت کے لیے مفید سرمایہ ہے، لہذا ان تمام معنوی اور روحانی کام کے ذریعے زندگی کے تمام پہلوؤں میں
سب انسانوں پر خدا کی حجت تمام ہو چکی ہے، اللہ نے دین مکمل کر لیا، اپنی حجت قائم کر دی، پیغامات پہنچا دیے اور یہ اعلان فرما دیا کہ تم شکر گزار بن کر یا ناشکرے بن کر اب تمہارے اختیار میں ہے کہ ہدایت کے راستے پہ آؤ یا گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ۔ انسان کے لیے اصلاح کا راستہ کھلا ہوا ہے، یا کہ انسان کے راستے پہ چلنے کی طاقت ہی نہیں رہ گئی، یا انسان نے اپنے اصلاح کے راستے کو بند کر دیا، یا انسان اپنے اعمال اور اعتقادات اور اخلاق میں مجبور ہو گیا۔ مسلم طور پر ان تمام مسائل کا جواب نفی ہے۔ اگر انسان ان تمام سوالات کے جواب نگیٹو میں دیتا ہے، منفی میں دیتا ہے، اور اصلاح کا راستہ قیامت کے دن تک سب کے لیے کھلا ہے، اور اس راستے پر چلنے کی طاقت ہر انسان میں موجود ہے، اور انسان کسی بھی اعتقاد اور عمل اور اخلاق کے سلسلے میں مجبور نہیں ہے۔ ہمیشہ تاریخ میں ایسے افراد رہے ہیں، ملتے ہیں، جنہوں نے گناہوں میں مبتلا ہونے، معصیت سے آلود ہونے، ہوائے نفس اور خواہشات کے اسیر ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کی اور معصیت کی گندگی سے پاک اور ہوائے نفس کی غلامی سے آزاد ہو گئے، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو اصلاح کا راستہ بند ہوا ہے، نہ انسان برے کام کرنے پر مجبور ہے، اسے حقیقت دکھائی جا رہی ہے، اچھائی بتائی جا رہی ہے۔ یقیناً اس طرح کے بے بنیاد مسائل، بے دلیل مطالب انسانی تہذیب میں ان لوگوں کی طرف سے داخل ہو گئے ہیں جو اپنے گناہوں پر عذر پیش کرنا چاہتے ہیں، یا دنیاوی لذتوں کے شکار ہو چکے ہیں، وہ خود بھی خواہشات اور ہوائے نفس میں گرفتار ہو چکے ہیں، دوسروں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی باتوں کے لیے بے بنیاد باتوں سے آگاہ ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ باتیں بے دلیل ہیں اور علم منطق کے خلاف ہے، منطقی کوئی پہلو اس میں نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ ان باتوں کو کبھی کبھی تہذیب اور نفسیات ماہرین، مشرقی مغربی یونیورسٹیاں کے ٹیچر، اساتذہ کی زبانی سنتے ہیں، جن پر شہوتوں کا بھوت پڑتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو آقا معاذیرہ، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب خبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر اور سوری اور معافی اور تلافی کرے۔ کیا وہ افراد جو ہیلا اور مکاری اور دھوکہ اور فریب اور ریاکاری کرتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، کیا کسی بے بنیاد اور مسئلے کو علمی رنگ دے کر پیش کرتے ہیں، یا اپنی واقعی چہرہ چھپائے رکھتے ہیں، یا عوام الناس کو دھوکے میں ڈال کر ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یا کسی قوم اور ملت کو بے بنیاد مقتب لیکن علمی رنگ دے کر لوگوں کو ان کی دعوت دیتے ہیں، خود غلط ہیں، غلط کر کے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بہاف میں نہیں، علمی رنگ دیتے ہیں، علم کے روشنی میں انہیں بلاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خود معاشرے میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں آشنائی نہیں رکھتے، جانکاری نہیں رکھتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے؟ قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ تمام لوگ ان مسائل کو جانتے بھی ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے آب و حیات کو ہمیشہ مٹی سے آلود کر دیا، تاکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خوب مچھلی پکڑ سکے، شکار کر سکیں لوگوں کو۔ بے شک
اس ماحول میں گمراہی اور ضلالت پائی جاتی ہے. یہاں پر نخوت، تکبر، جہالت کا دورہ ہے. ایسے لوگ جو حقائق کائنات اور خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور خداوند عالم کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی کام ہونا بھی چاہیے. وہ اپنی بھی روٹی سیک لیتے ہیں، بازار کاروبار کر لیتے ہیں. بے بنیاد اور باطل مسائل ہی ان کے ذہن میں فطور ڈالتے ہیں. اس کے بعد ان کو ایک آئین اور مکتب فکر قرار دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے حقائق سے خداوند عالم سے دور ہو جائیں. یہ لوگ زمین پر فتنہ اور فساد، نسل کشی، تباہی، بربادی، قوم اور ملت کو گناہ اور معصیت میں آلودہ کرنے کے علاوہ کوئی اور ہدف اور ٹارگٹ ان کا نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین پہ فساد پیدا کرنے لگتے ہیں. جو خدا سے منہ پھیرا وہ کیا کرتا ہے؟ فساد کرنے لگتا، اور کھیتی اور نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو ایسے دور میں جہاں انسان کی زندگی کا تصور، زندگی کا مقصد، زندگی کا ایم، زندگی کا ہدف، ٹارگٹ انسانی نفس، ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ، بیوی شوہر کا رابطہ، معاشرے کا رابطہ، غرض کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر آج انسان چیپٹر کلوز کر کے بیٹھا، انحراف کر کے بیٹھا. انہی غلط خطرناک انحرافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کی حقیقی زندگی خواہش نفس کے متاثر ہو گئی اور انسان طاغوت کے سامنے جھک گیا، شہوت میں گرفتار ہو گیا. چنانچہ ہر روز فتنہ و فساد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ان ہلاکت کنہ اور ہلاک کنندہ فساد کی انتہا اس وقت ہو گئی جب خدا کو بے تاثیر معبود قرار دیا گیا کہ اب اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں خدا کے پاس، اور دوسرے باطل خداؤں کو انسانی زندگی پر قبضہ کر دیا. یہ لوگ بقول خود اپنی علمی چھلانگ کے ذریعے اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگوں کی یقین قرار دیا کہ اقتصادیات اور اجماع اور تاریخ کی طاقت ہی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور انسان کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے تحت کو اس کا مسخرہ اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. ان بے بنیاد اور باطل گفتگو نے دیگر ممالک کو، بہت سے لوگوں کو، خصوصاً جوانوں کو اس جگہ پہنچا دیا کہ آج کل انسان کی زبان پہ صرف یہی ہے کہ میں قیدی ہوں، زنجیر میں جکڑا ہوا ہوں، مجھے اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینے نہیں دیا جا رہا ہے. ہر انسان نے اپنے آپ کو مقید کر لیا، اپنے آپ کو قید کر لیا. تو جب انسان نے اپنے آپ کو قید کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزوری میں آ گئے. میرے عزیزو، ایک تقریباً 10-11 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں ان تمام غلطیوں کا تصور کرایا ہے جس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. آخر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے، سوسائٹی ہے، ماحول ہی یہی بن چکا ہے، ہم تو اس میں مجبور ہیں. ہمیں رشوت بھی لینا پڑے گا، ہمیں غیبت بھی کرنا پڑے گا، ہم ایک دوسرے کی مدح سرائی اور تعریف بھی کریں گے، چمچے بازی بھی کریں گے، مکھن بازی بھی کریں گے، اور یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ مجبور ہے، ہمارے ہاتھ بدھے ہوئے، ہم زنجیر میں جکڑے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں کمزوری آ گئی. اللہ اکبر. اگر اس چیز کی طرف ہم تھوڑا سا توجہ کریں، موضوع یقیناً اہم ہے اور ہم ان تمام مسائل کے اوپر غور کرتے نہیں. لفظ کمزوری ظاہر میں تو ایک مختصر لفظ ہے، بہت چھوٹا ورڈ ہے کمزوری، لیکن یہ اپنے اندر بہت اور زیادہ عمیق معنی لیے ہوئے، بہت گہرا معنی ہے کمزوری کے.
کمزوری کے پہلو کے مرحلے دو قسم کے ہیں، ایک مادی کمزوری، ایک معنوی کمزوری۔ کبھی ہم پیسے کوڑے، ہاتھ پاؤں، دماغ، عقل، پارٹی بازیاں، انجمن بازیاں، دولت، سرمایہ، گھٹنا، آنکھ، سب کمزور ہو چکی ہیں۔ دوسری ہے معنوی کمزوری۔ معنوی یعنی روحانی کمزوری۔ ہمارے پاس روحانی کمزوری گن سکتے ہیں۔ روحانیت کی منزل پہ کتنے روح اللہ بن گئے، روح کے کس کمال تک وہ فائز ہوئے، وہی روحانی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ روح کے اس بلندی پر عام انسان پہنچے کہ اپنے امام کا دیدار کر سکے، امام کو پہچان پائے۔ روح کے اس منزل پہ پہنچ گئے کہ زمانے کے پردے ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گئے۔ روح کے اس منزل پر انسان کامیاب ہوا کہ زمین کو طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر زحمت، بغیر تکلیف، بغیر وقت کے چلا جائے۔ وہ روحانیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ یہ روحانیت کی کمزوری ہے کہ جہاں ہم اپنے اوپر بھی قبضہ نہیں رکھتے، ہم اپنے اوپر بھی حکومت نہیں رکھتے، ہمارے نفس کے اوپر ہماری حکومت نہیں ہے، نفس کی حکومت ہم پر آ گئی۔ دین اور اسلام کی حکومت میں نے اپنی خواہشات، اپنی چاہت پہ نہیں کیا، اپنی چاہت کو دین اسلام میں کیا۔ اپنی پسند اور ناپسند کی حکومت ہم نے اسلام کے اوپر رکھی، اسلام کی حکومت اپنی پسند ناپسند پہ نہیں رکھا۔ کبھی ہمیں تیمم سے کراہت آ جاتی ہے، کبھی روزے ہیں کہ جن کے اوپر نہیں ہے اس کو چھوڑنے سے کراہت آ جاتی ہے، دیگر تمام مسائل ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں کمزوریاں آتی ہیں۔ پھر اس کو تھوڑا سا پھیلا دیا جائے تو مادی کمزوری میں بھی دو قسمیں آتی ہیں، دو طریقے کی ہوتی ہے مادی کمزوری۔ ایک ہے جسم کی کمزوری، ایک ہے مال اور اقتصادی کمزوری۔ جسم میں ہماری کمزوریاں ہم جیسے بڑے، آنکھیں کمزور ہوئیں، دانت کمزور ہوئے، ہاتھ کمزور ہوئے، گھٹنے کمزور ہوئے، کمر کمزور ہوئی۔ دوسری ہے اقتصادی کمزوریاں، یہ بیماریاں آئیں، یہ خرابیاں آئیں، یہ وبا پھیل گئی اور اس کے بعد سارے کام دھندا بند ہو گئے، ہمارے اقتصادی، ہمارے مالی کمزوری پیدا ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ اسی طرح معنوی کمزوری بھی چند طریقے کی ہے، بہت توجہ۔ ایک ہے ایمان اور عقیدے کی کمزوری، اسلام کی کمزوری، علم کی کمزوری اور نفس کی کمزوری۔ یہ کیا ہے؟ معنوی کمزوری۔ ایمان کی کمزوری میں جسمانی اور مادی اور اقتصادی کمزوریوں کو تھوڑا سا چھوڑ کر ایک پہلو پر رکھیں۔ ہم وہ کمزوری جو معنوی کمزوری ہے، روحانی کمزوری ہے، اس میں ہے ایمان اور عقیدے کی کمزوری۔ بالکل جگ ظاہر ہے کہ آج ہمارے ایمان اور عقائد میں جو کمزوری پیدا ہو گئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اچھا بھی اچھا ہے، برا بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ اب دوسرے کے مذہب میں ہم اتنا ضم ہونا چاہتے ہیں، دوسرے کے مذاہب میں ہم اتنا گھسنا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے لیپ پار پوت کار مکھن بازی کر کے، اور ہم اتنا اپنے آپ کو جھکا کے ان کے عقائد کو ہم اپنی زندگی میں اپنے عقیدے سے بھول جاؤ۔ اب مجلس کی اہمیت نہیں رہے گی، تراویح ہم جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جناب مختار کی حیثیت نہیں ہے، دوسریاں نہیں مانتے تو تھوڑا سا لیول پر تھوڑا سر جھکا لو تاکہ یہ معلوم ہو نمازوں میں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدے اور ایمانی کمزوری ہے، اور بہت طریقے کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے موسم مجلس آئے، اب اس میں یہ کرنا ضروری تو ہے نہیں، یہ حالات ہیں، یہ تو کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں علم نکالے جائیں اور کچھ پنجے نکالے جائیں اور کچھ تابوت سجائے جائے، کیوں پھول چڑھائے جائیں اور کیوں اتنی مجلسیں کی جائیں، ہاسپٹل بنا دیا جائے، یہ بنا دیا جائے۔ دنیا کے اور مسائل ہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیوں قربانیاں دی جائیں،
کیوں حج پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جائے، کیوں افطار پارٹیاں اتنی کی جائے، کیوں زکوٰۃ اور خمس نکالا جائے؟ یہ عقیدے کمزور۔ مثلا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خامخواہ کی بحث کرنا، نئے نئے مسائل ایجاد کرنا جن کا کوئی اصل اور بیخ اور بیج نہ ہو، جن کا کوئی سر اور پیر نہ ہو۔ جیسے آج کل ایک سوال بہت سر اٹھایا ہوا ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پاک ہے یا نجس؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جس شخص کی زبان پر یہ واہیات جملے جاری ہوتے ہیں وہ شیطان ہے، جو انسان کے لباس میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ایمانی امیر المومنین کی ذات پر، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات پر، امام حسین کے مقاصدوں پر آج اپنے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس دین کی کمی نہیں ہے، ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہم ماہ رمضان میں ان کمزوریوں کے اوپر غور کریں گے۔ دور حاضر میں قدم قدم پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ماہ رمضان میں گرفتار ہو جائے شیطان، ایسے لوگوں کو شیطان بنا کے اپنا جاتا ہے، چاہے ان کا نفس شیطان ہو جائے یا ان کے خیالات یا ان کا عمل شیطان کا ہو جائے۔ سب بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سیدھی سیدھی بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ گویا چاروں طرف ایک کانٹا ہے اور کانٹے دار درخت ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کانٹے والے درخت ہمارے دامن کو تار تار کر دیں۔ چاروں طرف ایک کانٹے دار درخت ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، تو وہ کانٹے دامن کو پھاڑ دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں۔ لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر شیطان صفت افراد ہمارے اوپر غلبہ پانے کے پوری کوشش کرے، ایڑی چوٹی تک کا زور لگا دیں، پھر بھی ہمیں غالب رکھنا، مغلوب نہیں ہونا ہے، ہمیں ہارنا نہیں ہے، ہمیں جیت کے رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایمان کی کمزوری کسی طریقے سے ڈاماڈول یا کسی مقصد، کسی تحت کے اعتبار سے ایمان کا سودا نہیں کرنا، عقیدے کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر شیطان صفت افراد، شیطان نما افراد، شیطان کی صفتیں جو شر ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے، شیطانی کوالٹیاں جو اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے، رذائل جو پیدا ہو گئے ہیں شیطانی، ہمارے اوپر غلبہ کرنے کی پوری کوشش کریں، کنٹرول ہمارے پر کریں، کبھی معاشرہ اور سوسائٹی کے اعتبار سے، کبھی ملکوں کے اعتبار سے، کبھی ممبروں کے اعتبار سے، کبھی تیسرے اور طریقے سے سوسائٹی اور ماحول میں پیسے کے دباؤ میں، زور کے دباؤ میں، اپنی طاقت اور ہنر کے دباؤ، حکومت اقتدار کی بنیاد پر وہ قبضہ کرنا چاہیں، تو ہم ہمیشہ غالب رہیں، اپر رہیں، مغلوب نہ ہو۔ اگر شیطان ہم پر مسلط ہو گیا تو صرف ہمارے ایمان کمزور نہیں ہوگا، بلکہ ہم نعمت الہی سے ہاتھ دھل دیں گے۔ ہمارے پاس نعمت ہی ایمان ختم ہو، نعمت ایمانی ختم ہو گئی، اور جب نعمت ایمان ہمارے پاس ختم ہو گئی تو اس کا مطلب نہ شکر کا مزاج پیدا ہوگا اور انسان بے ایمان ہو جائے گا۔ تو خطرناک کمزوری ایمان کی کمزوری ہے، ایسے دور میں اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح کے ضمن میں باتیں چل رہی ہیں۔ اسلام کی کمزوری، دین اسلام نے جن اعمال اور حسنات کا حکم دیا ہے اس سے انحراف کر کے اعمال بد کا مرتکب ہونا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ لوگوں سے ملو، زبان اور ہاتھ سے دوسروں کے لیے سلامتی کا پیغام دو۔ اسلام تمہیں امن کا مذہب سکھاتا ہے، امن والا مذہب ہے۔ وہ حکم دیتا ہے اچھے کام کرو، اخلاق اچھا بتاؤ، ضروری نہیں کہ زبان سے کسی سے کہو کہ دین کی طرف آؤ۔
ہم اپنے اعمال سے یہ بتائیں کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے تو یہ آدمی اچھا ہے، اور آدمی اچھا ہے تو اس کا دین بھی اچھا ہوگا۔ لیکن سب کچھ چھوڑ کر آج بدنام کون ہے؟ مسلمان بدنام ہے، معاذ اللہ۔ گندگی کہاں ہے؟ مسلمان کی۔ دوسرے کو برداشت نہیں، آپس میں لڑے ہوئے، کون؟ مسلمان۔ یہ اسلام کو بدنام کیا، یہ کمزوری ہے، ورنہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، ایک کامل مذہب ہے، ایک اخلاق کا مذہب ہے، آل محمد کی سیرتوں کا مذہب ہے۔ اسلام امن پسندی کا مذہب ہے، اسلام ایک دستور ہے، قانون ہے، وہ دوسروں کو امن دیتا ہے، دوسروں کے امن کو چھینتا نہیں۔ اسلام لوگوں کی زندگی دیتا ہے، دوسروں کی زندگی چھینتا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ نرم مزاجی سے بات کرتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا۔ تو انحراف کر کے اعمال بد کا انسان مرتکب نہ ہو، اسلامی کمزوری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ مثلا ارشاد ہو رہا ہے لا تختضب بعضکم بعضا، سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں غیبت کو منع کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اور اگر انسان اس سختی کے باوجود بھی اس کام کو کر رہا ہے تو اسلام نے جو اصلاح کی طرف ہمیں دعوت دی ہے کہ غیبت کرو گے تو اختلاف بڑھیں گے، فتنے بڑھیں گے، اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے، دوسرے کے برائیاں تمہارے پاس آ جائیں گی، تو لہٰذا غیبت سے اس نے منع کر دیا۔ لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں تک کہ غیبت کو بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم غیبت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام کمزور ہے۔ اسلام کمزور نہیں ہے، ہمارے پاس جو اسلام نمونہ چیز ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام کمزور ہے، ہم صرف نام نہاد مسلمان ہیں، امن پسند نہیں ہے، معاشرے سوسائٹی میں کسی کو ذلیل کرنے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم غیبت کر کے دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہماری زندگی میں اسلام آیا ہی نہیں ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی نہ تو اس کے ہاتھ کسی کے خلاف ضرر اور نقصان کا ذریعہ بنے، نہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کے حق میں ضرر اور رساں ہو۔ ہم کہتے ہیں وہ تو غلط ہیں، ارے وہ غلط ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا غلط ہیں؟ ہم تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جب ہم اپنی زبان کی، ہاں دوسرے لوگ برے ہیں ان کو کہنا چاہیے، نہیں، ہمیں اپنی زبان، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، زبان سے دوسرے مسلمان کے حق میں کوئی ضرر کوئی نقصان نہ پہنچے۔ زبان کی اذیت سے مراد 40 گناہ کرتا ہے انسان زبان سے۔ ماہ رمضان میں کم از کم 30 غلطیاں زبان کی دھل دے تو کم از کم انسان مسلمان تو بن سکے۔ روزہ ایمانداروں سے مانگا ہے تو پہلے مسلمان ہوں گے پھر مومن ہوں گے۔ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہی نہیں ہیں، زبان کا ضرر، زبان کا نقصان، زبان کے ٹون، زبان کے لہجے، زبان سے تعصب، زبان سے غیبت، زبان سے جو ہے وہ بدسلوکی، بدزنی، بد اخلاقی، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ ہم نے ابھی سچا اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ زبان کی اذیت سے مراد دونوں طرح کی اذیت ہے، چاہے مسلمان کے سامنے ایسی تلخ باتیں کرے، منہ پہ ہم تو کہہ دیتے ہیں، برا لگے تو برا لگے، ارے یہ حکمت کے خلاف ہے، اور اللہ بھی منہ پہ ایسا کہنے لگے سب کے سامنے ہماری باتیں، تو ہمیں چاہے برا لگے تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں وہاں چھپے۔ تو انسان ضروری نہیں کہ دوسرے کے سامنے تلخ بات، کڑوی بات کہہ دے،
اور جن سے مسلمان کی اذیت پہنچے یا پیٹھ پیچھے کوئی بات کرے جو غیبت ہو اور اس سے بھی اس کی اذیت پہنچے. مسلمان کو اذیت دینا یہ اسلام کی کمزوری ہے ہماری. ہم نہ سامنے اذیت پہنچائیں نہ پیٹھ پیچھے، جسے غیبت کہا جاتا ہے. اور سامنے یعنی احساس کمزوری دلا دیں، ذلت کر دیں، رسوا کر دیں، کمزور بنا دیں، حقیر بنا دیں، اس کو بھی ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اسلام ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ ماہ رمضان ہماری خطاؤں کو کس منزل اصلاح پر لے جانا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی کنٹرول ہوں، ہماری زبان کمزور ہو، تمہارا اسلام کمزور ہو. اللہ وقت ہوتا ہے اس کی تشریح ہوتی ہے، اسلام کے فضائل کیا ہیں، مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، مسلمانوں کے نقص کیا ہیں، عرائب کیا ہیں، جسے ہمیں ختم کرنا ہے اور صحیح طریقے سے منزل کمال تک پہنچانا ہے. پر جو بھی انسان اپنے مسلمان بھائی کو اذیت پہنچائے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور ان رسول کے زمرے میں مسلمان سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان کے تمام صفات سے وہ خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا. تو یعنی ہمارے پاس اسلام کی کمزوری ہے، ہمیں اسلام کو مضبوط کرنا ہے. اسلام ہے جسے علی نے اٹھایا، ہم تک پہنچایا، امام زمان ہمارے تک پہنچا رہے ہیں نظر رحمت کے ذریعے. اسلام مضبوط ہے، لیکن اس اسلام کی حکومت ہمارے اوپر نہیں ہے. ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو کمزور ہم نے بتلایا. لوگوں کی انگلیاں ہماری وجہ سے اٹھی ہیں اسلام کے اوپر. اسلام کی توہین ہم کروا رہے ہیں، اپنے بد اخلاقی دکھا کر اسلام کی جو ہے وہ حجو کرا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرا رہے ہیں. پھر ایک کمزوری جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے علم کی کمزوری. اللہ اکبر. یہ سب روحانی کمزوریاں ہیں، روحانی خطائیں ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے. اگر ہمارے اندر علم کی دولت ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، علم حاصل کرو، چھٹے امام کی حدیث ہے، من طلب العلم للتکبر فمات مات منافقا. تکبر بڑائی کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، مقام کے لیے، رتبے کے لیے، اپنے جو ہے وہ امیج کو بڑا کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ منافق مرتا ہے. کبھی زبان کو اپنا کیا بیان ہے، کیا زبان چلتی ہے، اس لیے علم حاصل کرنا. پیغمبر نے چھٹے امام نے اس کو بھی برا کہا. علم خلوص کے لیے، علم عمل کے لیے چاہیے. اگر ہمارے اندر علم جو ہے وہ ٹھانٹھے مار رہا ہے، سمندر ہے، کیا علم ہے، لیکن دوسرا انسان اس سے کسب فیض نہ کر سکے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. علم تو بہت ہے، لیکن اس سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو یہ علم کی کمزوری ہے. اس لیے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت تک علم دینے کا وعدہ کیا ہی نہیں جب تک یہ وعدہ نہیں لیا کہ تم دوسروں کو دو گے نہیں. علم اپنے پاس نہیں رکھتا، بانٹنے میں ملتا ہے، علم پھیلانے میں ملتا ہے. علم کی دولت لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ باقی رکھے. اگر دوسرے تمہارے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو بیکار ہے. ہماری زبان پر تو اور کچھ ہے اور عمل میں کچھ اور ہے. زبان کی باتیں لوگ سنتے ہیں لیکن ہمارا عمل کیا ہے، کچھ اور ہے. تو یہ عمل اس کا آشکار بنتا ہے، لوگوں کے سامنے اوپن ہوتا ہے. ہم لاکھیں 100 کتابیں ہم نے پڑھی، لیکن یہ تو نہیں دکھتی کہ ہمارے اندر، ہمارے دماغ میں 100 کتابیں ہیں. ہمارا عمل دکھتا ہے، جو کھلتا ہے، آشکار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ ہمارا عمل ظاہر ہوتا ہے. اور ہمارا علم کمزور ہو گیا ہے، اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے علم کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. زکوٰۃ یعنی نمو ہونا، بیج ڈالو گے بڑھے گا. زکوٰۃ جانے کا نام نہیں ہے، آنے کا نام ہے. جیسے روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. باڈی تھوڑی سو سکتا کم ہو، لیکن روحانیت
نمو کرتی ہے، عبادت میں اچھائیاں آتی ہیں، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، سدھارا اچھا ہوتا ہے، اصلاح اچھی ہوتی ہے. اس کو مستحکم مضبوط کرنے کے لیے علم کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور علم کی زکوٰۃ یہی ہے جو کچھ حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک بہرامند کرو، اسے پہنچاؤ، اور حقیقت میں پہنچاؤ، صرف زبان سے نہیں عمل سے پہنچاؤ. ورنہ علم بھی کمزور ہے، اور لنگڑا لولا نہ ایمان چاہیے، نہ علم چاہیے، اور نہ اسلام چاہیے. ہمیں مکمل ایمان، مکمل اسلام، مکمل علم، ان سب چیزوں کی اصلاح چاہیے. ہو سکتا ہے یہ ڈیپ باتیں ہوں، خشک باتیں ہوں، لیکن ماہ رمضان میں تھوڑی سی سخت باتیں، بہت شیریں کھا لیتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، اور میٹھے سے آج کل بہت سے مرض پیدا ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی شیرینی کے ساتھ تلخ اور کڑواہٹ تو ہونا چاہیے. نفس کی کمزوری، جو انسان پر شیطان مسلط ہوتا جاتا ہے، نفس ہمارا کمزور ہو گیا، شیطان دن رات قبضہ کرتا جا رہا ہے ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، ہمارے عمل پر، ہمارے عادات و اطوار پر، سب چیزیں شیطان قبضہ کرتا جا رہا ہے. انسان نفس کا غلام بنتا جا رہا ہے. میری خواہش تو یہ ہے، مجھے تو یہ پسند ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اسے ہلا دوں، میں اسے جو ہے 4 گالیاں دوں، میں مجھے اس کی حیثیت دکھا دوں. نفس کے غلام ہو گئے. میں اپنی چاہت، اپنی خود سنائی، اپنی مدح سرائی، یہ ساری چیزیں انسان کو لے ڈوبے. شیطان کی اطاعت کرنا نفس کی کمزوری ہے، چاہے ہم اسے نہ مانے کہ یہ شیطان ہے. جب بھی نفس کی باتوں پر ہم جو ہے عمل کریں گے تو یہ عمل شیطان ہے، یہ شر ہے. کمزوری سمجھ میں آئی؟ نفس کی کمزوری. نفس سے مطمئنہ چاہیے. نفس بھی 6 طریقے کا ہوتا ہے. یہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم نفس کی کمزوری کی بنا پر شیطان کے ہر حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں، اپنے آپ کو جھکا لیں، اس کے سامنے آمادہ کر لیں، اور نفس پر وہ قابو ہو کر ایک بادشاہ اور حق حاکم بن کر شیطان ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. بہت بڑے بڑے گناہ صرف شیطان نہیں کراتا، وسوسہ ڈالتا ہے، بس سکونی پیدا کرا دیتا ہے، نا امیدی دلا دیتا ہے، بدظنی پیدا کر دیتا ہے، سوء ظن پیدا کر دیتا ہے. کہتے شیطان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا بڑا کلم کلا جو گناہ کرے. اچھا، بڑا چھوٹا گناہ تو ہوتا ہی نہیں. جس چھوٹے گناہ کو بھی بڑا چھوٹا سمجھیں گے تو وہی گناہ بڑا ہو جاتا ہے. تو نفس کے حملے کیا ہوتے ہیں؟ نفرت، بغض، حسب نسب کے کھینچ تناؤ، پدرم سلطان بود، تم کیا ہو، سوء ظن، خود سنائی، سب کیا چیزیں؟ یہ شیطان کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. کب کیسا کام کرا لیتا ہے وہ کرا ہی لیتا ہے. دن بھر ہم سوچیں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اس نے اپنی ہماری خواہشات اور نفس پرستی پر ہمیں آمادہ کر دیا، اور سر تسلیم خم کرتے کرتے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آغوش میں جا کے پھینک دیتا ہے شیطان. نفس پرستی ہو گئی، شیطان کے مطیع فرما بردار ہو گئے، اور وہ اٹھایا رحمان کے بندے سے جو ہے رحمت کے دروازے سے لے کے گیا، اور جنت کے دروازے سے بند کرا کے جہنم میں ہمیں ڈکیلوا دیا. جل جاؤ، ختم ہو گئے، مر جاؤ. اور ہم آغوش نار میں، جہنم کی آگ میں پہنچ کر خوب غفلت سے بیدار ہوئے، یا خواب غفلت سے اب بیدار. اب جاگے تو کیا جاگے؟ ہمیں نفس امارہ اور شیطان کی اطاعت کس گھاٹی میں لے کے چلی گئی. لہذا ہم پر واجب ہے کہ انسان اور نفس امارہ کو بھرپور مخالفت کرے، جو بھی حکم دے اس سے سرپیچی کرے، اور یہی راہ نجات ہے.
کمزوری کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں. عدالت ہماری کمزور ہو چکی ہے. جانچیں پرکھیں، اس پر باتیں آئیں گی. نبوت اور امامت پر اعتقاد، ان کا رشتہ، ان سے وابستگی، ان سے روابط ہمارے کمزور ہو گئے. دعاؤں میں ہماری کمزوری ظاہر آتی ہے، اس کے اثرات، اس کی قبولیت میں ہماری کمزوری عام ہے. قیامت کے یقین، دنیا بھر کے تھوڑے سے نقصانات کہ کورونا وائرس ہو گیا، گھر سے نہ نکلو، نہیں معلوم حقیقت کیا ہے. یقیناً نہیں نکلنا چاہیے، حکومت نے اعلان کیا. اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، یہ کتاب، یہ صحیفے سب بھیجے. جہنم بڑا خطرناک ہے، یہ نہ کرنا. ہم چیلنج کر بیٹھے، ہم کریں گے تو کیا کریں گے. ٹریفک پولیس کا ہم خیال رکھتے ہیں، خدا کے عذاب کا ذرہ برابر ڈر نہیں ہے. کتنی کمزوریاں ہیں، عقائد سے لے کر اطوار، آداب، عادتیں، سب کچھ ہمارے کمزور ہو چکی. تو کمزوری کا اصلاح ہونا چاہیے، کمزوری کے ختم کرنا چاہیے یا نہیں. جہاں جسم کی کمزوری کے اوپر ہم واہ والا اور فریاد کرتے ہیں، وہاں روح کی کمزوریوں کے بارے میں تھوڑی دیر غور کریں. آج کے زمانے میں، عصر حاضر، اس دور میں، اس منزل میں نوجوان حضرات کو یہ شکوہ ہمارے کانوں سے مسلسل سننے کو ملتا ہے کہ خداوند عالم نے روزے کیوں واجب کر دیے، تو اسے تو کمزوری آتی ہے. یہ کورونا وائرس ہو گیا، بھوک پیاس تو رہنا نہیں چاہیے، بھوکا تو رہنا نہیں چاہیے، پیاسا تو رہنا نہیں چاہیے، بار بار پانی پینا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان آ گیا ہے اور ہم کمزور ہو گئے، ہمارے اندر کمزوری آ گئی. جسم کی تھوڑی سی کمزوری پر ہم توجہ دیتے ہیں، روح اور عقیدے کی کمزوری کے اوپر ذرہ برابر نہ توجہ دیتے ہیں. ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں. کیا ایڈوانس سوچ؟ معاشرہ، سوسائٹی ہمیں تو سوچنا ہی پڑے گا. جس کو برا ایک مرتبہ ہم نے مہر لگا دیا برا، وہ برا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن کبھی نہیں پیدا ہوگا. یہ کمزوری ہماری ہے، کسی اور کی کمزوری نہیں ہے. ہم بہت کمزور ہو گئے. کیونکہ کیا سحری نہیں کھائی تھی؟ پوچھا جائے گا. کیوں نہیں جناب؟ سحری تو کھائی تھی، تو پھر کیا افطاری نہیں کیا تھا؟ ارے بھائی کیوں نہیں کیا تھا؟ افطار کے وقت تو معمول سے زیادہ کھایا جاتا ہے. وہ پانی سے اتنا پیٹ بھر جاتا ہے، شربت سے اتنا پیٹ بھر جاتا ہے، کیا کھائے انسان؟ مرتبہ پانی پی لیا، پیٹ بھر گیا، کھانا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو پھر کمزوری کیوں آئی بھائی؟ قوت میں اضافہ ہونا چاہیے، اتنا کھایا. جناب دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا کمزور نہیں ہے. جبکہ افطار کھایا، کھانا کھایا، رات بھر کھایا، کوکر کی آوازیں آئیں، سیٹیاں آئیں، سحر میں کھایا، آدھے دن تک پیٹ ویسے ہی بھرا رہا، ڈکاریں آتی رہیں، اور تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومے تو افطار کی جو ہے وہ ساری رونقیں نظر آنے لگی، تیاریاں نظر آنے لگی. بھوک کب لگی؟ روزے کا مقصد ہے بھوک لگنا، پیاس لگنا. اور پیاس لگنے کا مطلب یہ ہے کہ احساس ہونا قیامت کے منظر کو. احساس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غریب کے بھوک اور پیاس کا سامنا اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے. اللہ اکبر. میں تھوڑی سی بات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کس طریقے کی انسان کی زندگی میں کمزوریاں واقع ہوتی ہیں. یہ تھوڑی سی بات اگر ہم مکمل کر لیں، کل انشاءاللہ اس سے بات آگے بڑھائی جائے گی کہ پوچھا جائے جناب عالی روزے کا حکم کیا ہے؟ حکم تعبدی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کیا ہے؟ اس میں کیوں کی گنجائش نہیں ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ کچھ نہیں. جیسا کہا جا رہا ہے ویسے فالو کر لو بس. چوں چرا نہیں، ریزن نہیں. ہم ہر چیز کا پہلے ریزن پوچھتے ہیں، ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کا فلسفہ تلاش کرتے ہیں. اللہ نے فلسفے اور ریزن اور فائدے کے لیے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. حکم الہی ہے، لہذا ہمیں کرنا ہے. لیکن آج تو بزنس چل رہا ہے.
یہ آیتوں کے یہ فائدے اتنے 1000 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اور وہ دعا پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو یہ کرو، زیارت عاشورہ پڑھو تو یہ بینیفٹ ہے اور یہ فائدہ، ان سب چیزوں کے اپنے مطلبی عبادت کے لیے آئے، تجارت کر رہے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت تو 3 طریقے سے، یا تو غلامی ہے، ارے بھائی کورونا وائرس آ گیا، زیارت عاشورہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہو سکتا لگ جائے اور یہ ہو جائے، اب تو یہ تو خوف غلامی کا ہے کہ مولا کی بات غلام نے نہیں سنی، اپنے مالک کی بات نہیں سنی تو سزا ملنے کا ڈر ہے۔ کبھی لالچ کی بنیاد پہ فائدہ اور بینیفٹ، تمہارا کاروبار چمک جائے گا، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری عزت بڑھ جائے گی، اور تمہاری یہ دولت مل جائے گی، یہ ڈالر مل جائے گا اور یہ پاؤنڈ مل جائے گا اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ دعا پڑھو دیکھو کتنا شکر ہو، اور اس کو مرغوب کر دو گے، اسے ذلیل کر دو گے، اپنے جو ہے زندگی گزار دو گے۔ کتنے لمبے جو ہے لیکچر ہوتے ہیں، یہ تو لالچ اور بزنس ہے، یہ کرو تو یہ ملے گا۔ امیر المومنین کی زندگی تجھے اس لائق پایا، حکم تعبدی ہے، تیرا آرڈر ہے تو مجھے کرنا ہے، اور یقیناً جو چیزوں کا تو حکم دے گا تو وہ فائدے ہی کے لیے دے گا، نقصان کے لیے نہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ ہمارے لیے بہرحال نقصان دہ ہوگی اور ہے، ہم نہ سمجھ پائیں وہ الگ بات ہے، لیکن تیرا حکم نقصان نہیں دے سکتا، یہ کون سمجھے گا؟ یہ آرڈر اللہ کا ہے، حکم الہی ہے، لہٰذا ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ اس میں کیوں کی گنجائش، چرا کی، کس لیے، کب، اس کی گنجائش نہیں۔ اور خداوند عالم حکیم ہے، علیم ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ یقیناً فائدہ دے گا۔ کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پائی جاتی ہے، وجہ ضرور پائی جاتی ہے۔ روزے میں حکمت یہ ہے کہ پروردگار نے ہر چیز کی زکوٰۃ معین کی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ بتایا گیا ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دینا واجب ہے، بس روزہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جوان جو ہے کیا کہتے ہیں کہ روزہ نے ہمیں کمزور بنا دیا، چھوڑ دیا۔ روزہ کمزور نہیں کرتا، علی بن ابی طالب سے پوچھو، عمر بھر روزے رکھے اور در خیبر اکھاڑ دیا۔ روزہ رکھنا جسم کی کمزوری کا سبب نہیں ہے، بلکہ قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نوجوان یہ بات قطعاً سن کر بے تحاشا ہنسیں گے۔ یہ دیکھیے کہ ہم کو شاعر کے شاعری کے ذریعے کھانے اور منوائیے نہیں، شاعر کا تو اپنا ہی پتہ نہیں رہتا کہ کون سی دنیا میں وہ شاعری اور دیوانہ پن ہوتا ہے، وہ خیال اور ان سے اشعار کہتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، حقیقت پسندانہ ہوتی ہے۔ ایک شعر میں سمندر سمیٹ لیتے ہیں، مفہوم کو بیان کر دیتے ہیں۔ دیوانوں کی باتیں نہیں ہیں، اعتبار ہر چیز میں، تقریروں میں بھی غلط ہوتی ہے، شاعری میں بھی بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن نوجوان یہ نہ سمجھ پایا کہ یہ شعر کس کے ہیں، یہ شاعر آل محمد کے شعر ہیں، آل محمد کے چاہنے والے، عاشق آل محمد کبھی دیوانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیوانگی کی حالت میں بھی بہلول دانا ہوتا ہے۔ پڑھتے نا، ہائے اس دور کے بق بق جوانوں، تم نے روزہ کمزور بنا دیتا ہے یہ کہہ کر چھوڑا، روزہ کمزور نہیں کرتا علی سے پوچھو، عمر بھر روزے رکھے اور در خیبر توڑا۔ یہ کس کے شعر ہیں؟ یہ آل محمد کے در پہ جو شاعر ہو جاتے ہیں وہ اصل میں دانا بن جاتے ہیں، عقل مند بن جاتے ہیں، اور دیوانگی نہیں، انہیں دانائی آ جاتی ہے، وہ بہلول دانا بن جاتے ہیں، اور اتنا دانا ہوتا ہے، اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت بیچنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن یعنی بیٹھے ہوئے، مذاق میں بھی کہتے ہوئے، لوگ پاگل دیوانہ کریں پھر بھی اصلاح کر رہے ہیں،
کبھی بادشاہ کی اصلاح کر رہے ہیں، قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، امت کی اصلاح کر رہے ہیں، اور آج تک ان کی باتیں دہرائی جاتی ہیں جو اصلاحی ہوتی ہیں۔ تو ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح جس کی طرف ہم متوجہ ہیں، اور یقیناً ان سب باتوں کے باوجود بھی ہم آپ کو ایک بات کی ترجیح دیتے ہیں، بتواتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ شاعر دیوانہ ہوتا ہے، اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسا انسان جس کے بارے میں کتاب خدا گواہی دیتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، سورہ یاسین میں، ہم نے اپنے پیارے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی ان کے لیے شاعری مناسب ہے، اس لیے کہ حق تو وہی ہے، ایک لفظ میں سمندر سموڑ دیتے ہیں، وہ بلیغ فصیح اور بلیغ ہیں، کل کائنات کے شعر لگے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، یہ تو وہ ہیں جو بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وحی کے مطابق بولتے ہیں، سورہ لگا دیا، سب نے اپنے اشعار اتار دیے۔ اگر وہ انسان کچھ روزے کے متعلق کہے یا نوجوان کو روزہ نہ رکھنے پر تحذیر کرے یا روزے کی تشویق دلائے، شوق دلائے، چونکہ ہر کام یا یہ خوف سے ہوتا ہے یا شوق سے ہوتا ہے، تو اس کی بات تو قابل اطمینان اور آرام بخش ہوگی، یا اس کی بھی بات ہم کاٹ دیں گے، بے توجہی ہوگی، یا اس کی بات بھی ہمیں شاعری لگے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ بس میں آپ کی خدمت میں بہت سی کمزوریوں کے بارے میں نہ بتاتے ہوئے منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس کا اتنا بلند رتبہ ہے، محمد مصطفیٰ اور آل محمد کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ لہذا انسان مجبور ہے اس شخص کے بات پر اعتبار کرے جو قرآن مجید نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے رسول تم آل محمد تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ جو دی جائے چاہتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، یہ وحی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ بھوک پیاس کے ذریعے نفس سے جہاد کرو، نفس کو کمزور کرو، خواہشات کو کمزور کرو، شر شیطانی کو کمزور کرو۔ جس کو کمزور کرنا ہے اسے ہم مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور جسے مضبوط کرنا ہے ایمان کو، اسلام کو، علم کو، جسم اور فکر کو مضبوط کرنا ہے، اسے ہم کمزور کرتے جا رہے ہیں۔ تو آیا فی سبیل اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ مساوی اور برابر ہے۔ خدا کے نزدیک بھوک پیاس سے محبوب ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ بھوکا ہوگا، جتنا زیادہ خدا کے بارے میں غور و فکر کرے گا، روز محشر خدا کے نزدیک اتنا ہی بلند و بالا حامل ہوگا، چونکہ شکم چیری پیٹ بھرے پہ انسان مست ہو جاتا ہے اور خدا کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ جتنا زیادہ بھوکا رہے گا اتنا زیادہ ہی خدا یاد رہے گا، خدا سے تقریب حاصل ہوگی، قرب حاصل ہوگا، تقرب حاصل ہوگا، اور ضرورت سے کم کھانا ذہن، فہم، ادراک، حافظے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے بالکل اگینسٹ اپوزٹ یہ ہے کہ پیٹ بھر گیا زیادہ خوری کن ذہن کا باعث ہے، دماغ کمزور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جب کسی کے گھر میں مہمان آ جاتا ہے تو میزبان اس کی اچھی طرح سے خاطر مدارت کرتا ہے، اسی لیے فرش خواب کی جگہ پہ پلک بچھانے کے تیار ہو جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، مہمان شکایت کا موقع نہ دے۔ لیکن پروردگار کیسا میزبان ہے، اپنے مہمانوں کو بھوکا رکھ کے یہ بتا دیتا ہے کہ بھوکا رکھنے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اس نے اپنے بندوں کے فائدے کے نظر بھی یہ بھوکا رکھا ہے۔ اس مہینے میں بندگان خدا کے مہمان ہوتے ہیں، بھوکا اس لیے رکھتا ہے کہ تمام مہمان اپنے میزبان کو اچھی طرح پہچان لے کہ ہمارا میزان کون ہے، ہمارا مہربان کون ہے اور کس مرتبے کا حامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بھوک میں خدا زیادہ یاد آتا ہے،
لہذا جتنا بھوکا رہیں گے معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہیں گے، معرفت کے گوہر حاصل کرتے رہیں گے۔ یہ حاصل شدہ گوہر ہے اور اس گوہر کے دن سے بہت مفید ہے، خدا ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ روزے کی فضیلت میں ہے الصوم جند من النار، جہنم سے بچنے کی سپر ہے روزہ۔ تو خود قرآن نے کہا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام نے کہ زیادہ خوری، زیادہ کھانا یقیناً یہ صحت کے خلاف ہے، کن ذہن کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے، پردیس میں ہے، تکلیفوں میں ہے۔ ہم اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو بھوک پیاس کی شدت کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ روزہ بھوک کے احساس کا نام ہے، پیٹ بھرنے کا کام نہیں ہے۔ معرفت اسی وقت ہوگی، روحانیت اسی وقت ہوگی جب ہمارے اندر بھوکوں کے احساس ہو، یا قیامت میں اپنی بھوک کا منظر دیکھ کر یاد کر کے اس بھوکوں کو ہم ذرہ برابر مصیبت نہیں سمجھیں گے، جنت سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے کہ اتنی تھوڑی سی بھوک میں اتنا بڑا صلہ۔ جنت میں رہ کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں جانے کا تصور کریں گے، شوق کریں گے۔ ویسے تو وہ لوگ جن کے اوپر عذاب ہوگا وہ کہیں گے ایک چانس اور دے دے دنیا میں جانے کا، لیکن کچھ لوگ جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں، وہ شہید کا ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے، راہ خدا میں کوشش کرنے والے، اپنے نفس کو پامال کرنے والے، وہ کہیں گے اے میرے پروردگار ایک مرتبہ پھر دنیا میں جائے تاکہ ہم شہید ہوں، اور شہید راہ خدا کا رتبہ کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کو پروردگار اصلاح کی دولت دے، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اصلاح ہو، ایمانی اصلاح ہو، اسلامی اصلاح ہو، علمی اصلاح ہو، جسمانی اصلاح ہو، فکری اصلاح ہو، اخلاقی اصلاح ہو۔ یہی ماہ رمضان بہترین دولت ہے، یہ دسترخوان الہی ہے۔ اس دسترخوان سے ہمیں اخلاق، ایمان، عقیدے، انسانیت، بشریت، یہ سب کچھ لینا ہے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما بردار میں شمار فرما، عزت و کامرانی کی زندگی، سرفرازی کی زندگی ہمیں عنایت فرما۔ ہمارے زندوں کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے۔ ہر منزل کمال پر ہمیں اطمینان قلب کی زندگی بسر کرنے کی دولت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔